الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک خوشی کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ ایسی خوشی ہے کہ انسان جو ہے اس مہینے کے اندر، جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں، روزہ رکھتا ہے اور افطار کے وقت میں جو اس کو خوشی ملتی ہے، افطار کے وقت کی خوشی، وہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے۔ عنقریب کچھ ہی گھڑی ایسی باقی ہے، کچھ ہی گھنٹے ایسے باقی ہے کہ ہم جو ہے رمضان المبارک کے ساعت میں داخل ہو جائیں گے اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ اس میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خوب عبادتیں بھی کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر ایک نیا موڑ اختیار کرتے ہیں، ایک نیا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر دین کا جذبہ اور پیدا ہو جائے، لوگ روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل علماء سے معلوم کرے، علماء سے پوچھے، اور لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں کے اندر، لوگ تو موبائل تو چلاتے ہیں لیکن موبائلوں کے اندر دوسرے کام کرنے کے بجائے اگر وہ دینی کام کریں گے تو یہ موبائل بھی ماشاءاللہ ان کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ تو اسی کے ضمن میں رمضان المبارک کے کچھ سوالات اور جوابات ہیں۔ اگر ہم بھی اس سوالات اور جوابات میں حصہ لیتے ہیں اور اس سوال اور جواب کو، آپ کو جو بھی پریشانی ہو، روزے کے تعلق سے ہو یا پھر تراویح کے تعلق سے جو مسئلہ جو آپ کو پیش آ رہا ہے، اس مسئلے کو کمنٹ میں آپ لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اس کو حتی الامکان جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو اسی کے ضمن میں یہ کچھ چٹھیاں ہیں جو روزے کے تعلق سے لکھی ہوئی ہے کہ روزہ شریعت میں کسے کہتے ہیں۔ روزہ شریعت میں 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے اور شریعت میں اس کو روزہ کہا ہے۔ نمبر 1، کھانے سے رکے رہنا ہے، یعنی کھانے کی جو بھی چیزیں ہیں اور پینے کی جو چیزیں ہیں، ان کھانے سے بھی رکے رہنا ہے اور پینے سے بھی رکے رہنا ہے۔ اور تیسری چیز، جماع سے رکے رہنا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے رکے رہنا ہے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کو روزہ کہتے ہیں۔ اس لیے شریعت میں روزہ اسی کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ جو ہے 2 ہجری کو روزہ فرض ہو گیا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحت اور تندرستی کا کیا عمل بتایا، یعنی صحت بھی فٹ رہے، طبیعت بھی خراب نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کثرت سے روزہ رکھا۔ ماشاءاللہ آنے والا مہینہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم خوب روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں، اور کام کی زندگی تو ہمیشہ چلتی رہیں گی، لیکن ہم عبادتوں کی زندگی بھی گزارنے کا بھی اہتمام کریں۔
اسی طرح ماشاءاللہ کسی نے پوچھا ہے سحری کھانا کیسا ہے؟ سحری کھانا سنت ہے، کیا بغیر سحری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سحری کر کے روزہ رکھا جائے، یہ سحری کرنا سنت ہے۔ اسی طرح روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ روزہ جو ہے ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، تندرست ہے۔ تندرست مسلمانوں پر روزہ فرض ہے، عاقل بھی ہونا ہے، بالغ بھی ہونا ہے اور تندرست بھی ہونا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر پائی جائے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور مسلمان بھی ہونا ہے۔ سوال ہے دانتوں سے خون نکل کر حلق سے اتر گیا تو کیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر دانتوں سے خون نکل گیا اور نکل کر اتنا خون نکلا کہ تھوک کم ہو اور خون زیادہ ہو، تو ایسی صورت کہ تھوک کم ہو اور خون زیادہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے دار کو افطار کرانے کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے روزے دار کو افطار کرانے کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ لوگ روزے دار ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن کسی کو کچھ چیزیں میسر نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہم بھی ان کے پاس جا کر ان کو افطار کرائیں گے تو ان کے برابر بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ تو کوشش بھی یہ کریں کہ روزے دار کو بھی افطار کرانے کی بھی کوشش کریں۔ جس پر روزہ فرض ہے اس کا امتحان کی وجہ سے یا امتحان کی تیاری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا کیسا ہے؟ جس شخص کا بھی روزہ ہے اور اگر وہ بچہ محض امتحان کی تیاری کی وجہ سے یا ایگزام کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ روزے دار کی روزانہ کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ماشاءاللہ روزے دار کی ایک دعا تو روزانہ قبول ہوتی ہے، اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں خوب دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے اور دنیا اور آخرت کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے بھلائی کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ میں جو ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جنت کے کتنے دروازے؟ کسی نے پوچھا ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ تو جنت کے دروازے 8 ہیں، اور روزے دار کے لیے کون سا دروازہ کھولا جاتا ہے؟ روزے دار کے لیے ریان نامی جنت کا ایک دروازہ ہے، وہ خاص روزے داروں کے واسطے کھولا جائے گا۔ کسی نے پوچھا ہے روزے میں مسواک کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزے پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔
کسی نے پوچھا ہے روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے کی حالت میں غسل بھی کرنا جائز ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بعض لوگ روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، غیبت کرتے ہیں، اور اسی طرح فلم وغیرہ دیکھتے ہیں اور چغل خوری بھی کرتے ہیں۔ کیا ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو ایسی چیزوں سے رکنا چاہیے، ایسی چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کے کتنے عشرے ہیں؟ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا رحمت کا عشرہ ہے، اس کے اندر اللہ خوب رحمتیں لٹاتے ہیں، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا عشرہ جو ہے جہنم کے خلاصی کا ہے، جہنم کی آزادی کا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں خوب دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو خوب لوٹنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا ہے منہ میں تھوک جمع کرنا اور پھر اس تھوک کو نکل جانا، یعنی تھوک کو جمع کرنا اور جمع کر کے منہ پورا بھر لینا اور پھر اس تھوک کو نکل جانا، کیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو یہ عمل مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالتے وقت اگر پانی حلق سے اتر گیا، یعنی کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے وقت حلق میں پانی اتر گیا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈالتے وقت ذرا زیادہ ہی کھینچ لیا اور وہ پانی جو ہے حلق میں اتر گیا، تو حلق میں اتر جانے کے بعد روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض لوگ روزے کی حالت میں بھی غرارہ کرتے ہیں، تو ایسے غرارے سے بھی بچے، بس روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا چاہیے، اور روزہ ہو تو صرف اور صرف کلی کرنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا ہے اگر کوئی شخص صبح سے شام تک کچھ کھائے اور نہ پیے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزے کی نیت کرنا چاہیے، اور اگر نیت نہیں کریں گے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ بھوکے اور پیاسے رہنے والے شمار ہوں گے، روزے دار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے روزوں کا بھی اہتمام کریں اور نیت کا بھی اہتمام کریں۔ کسی نے پوچھا ہے کیا احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جیسے ہی رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو فوراً غسل کر لینا چاہیے، اس کے فوراً بعد دیری نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ حالت جنابت میں یا احتلام کی صورت میں صبح کر لینا یا سحری کھا لینا، اس سے روزے پر کچھ اثر ہوگا یا نہیں؟ ایسی صورت میں اگر آپ حالت جنابت میں ہیں سحری کے وقت میں تو سحری کر سکتے ہیں، لیکن سحری کے فوراً بعد آپ فوراً غسل کر لیں، اس لیے کہ
دیر کریں گے تو آپ کو اس کا گناہ ملے گا، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے سحری ہونے کے بعد، سحری کھانے کے بعد فوراً غسل کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ اعلم۔ دانتوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ریزہ کھایا گیا، لوگ سحری میں کھانا کھاتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں اور لیٹ اٹھنے کے بعد سحری جلدی جلدی کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے گوشت کے ٹکڑے یا پھر کچھ ایسا دانتوں کے اندر اٹک جاتا ہے جس کو ریزہ کہا جاتا ہے۔ تو دانتوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ریزہ کھایا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے پوچھا ہے کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور سر کے اوپر تیل لگانے سے اور مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے روزوں کا بھی اہتمام کرے، ان تمام چیزوں کا بھی اہتمام کرے۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور تراویح میں شامل ہو گیا، ایسے شخص کو چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے پھر تراویح میں شامل ہو جائے، اور اسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ لیا، اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ عشاء کی نماز سے پہلے تراویح اگر پڑھ لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، پہلے اس کو عشاء کی نماز پڑھنا پڑے گی، پھر 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنا پڑے گی، پھر تراویح میں شامل ہونا پڑے گا۔ اسی طرح تراویح کی جو رکعت چھوٹ گئی ہے اس کو کس طرح پورا کریں؟ تراویح کی چھوٹی ہوئی رکعت ہے، پہلے جو ہے تراویح کو مکمل پڑھے، جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ پورا کرے، پھر اس کے بعد وتر کی نماز پڑھے، پھر اپنے بقیہ جو تراویح چھوٹ گئی ہے اس کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحت اور تندرستی کا کیا عمل بتایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحت اور تندرستی کا یہ عمل بتایا ہے کہ کثرت روزے، روزوں کی کثرت کرے، روزوں کی کثرت کریں گے تو ماشاءاللہ ہماری صحت بھی درست رہیں گی، بیمار نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ بہت کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور موٹاپا ان کا بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں روزوں کا اہتمام کریں۔ روزوں کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ جسم کے اندر بیماریوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ روزہ ہر اس مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، تندرست ہو، ایسے مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ روزوں کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم کو جو ہے خوب عبادت کرنے کا اور خوب نماز پڑھنے کا
اور خوب روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی سوالات آتے ہیں تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے۔